السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ نتاشا سیٹھی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ایجوکیشنسٹ، لنگوسٹ اینڈ ریسرچر۔ جو ابھی 2-4 دن پہلے ایک واقعہ گزرا ہے جس میں ایک لڑکی کو، ایک ماں کو، ایک بیوی کو، ایک بیٹی کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد اس کے لاش کے ٹکڑے کر کے، اس کا سر دھڑ سے الگ کر کے دلیری کے ساتھ چولہے پر بھون کر اس کی شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ کہنے کے لیے تو بہت سی باتیں ہیں، بہت سی ایسی باتیں میں کہہ سکتی ہوں جو بینگ اے فیمیل، بینگ اے لائر، بینگ اے ہیومن بینگ آپ لوگوں کو کڑوی بھی لگیں گی، اور میرے کہنے سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے سینٹیمنٹس بھی ہرٹ ہو جائیں، لیکن ہمیشہ میں نے ایک بات کہی ہے کہ عورت ڈائن ہے۔ عورت کبھی بھی کسی دوسری عورت کو خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیٹی ہو۔ ایک جیلسی ایلیمنٹ آپ کی فطرت میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کمپیریزن اور کمپٹیشن، یہ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے۔ اس میں ابھی کا کسی رول کا اتنا حصہ نہیں ہے۔ ابھی سے کسی نے ہمارے کانوں میں یہ باتیں ڈالی ہوں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ابھی ابھی ہوا تھا اور اس میں جی سوسائٹی کا قصور ہے۔ I'm really sorry، اس میں ماں باپ کا قصور ہے۔ میں نے ہمیشہ اس بات کو بولا ہے کہ ماں باپ ہی بچے کے اندر نیگیٹو ایلیمنٹس بھرتے ہیں۔ بچے کو تو نہیں پتہ کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون کافر ہے، کون بتاتا ہے؟ ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، چاچا، تایا، ماما، یہ لوگ ہوتے ہیں جو بچے کے دماغ میں فطور بھرتے ہیں۔ اسی طرح لڑکیوں کے دماغ میں فطور بھرنے والی سب سے پہلی ماں ہوتی ہے، پھر دادی ہوتی ہے، پھر پھوپھیاں ہوتی ہیں، پھر چاچیاں ہوتی ہیں، پھر تائیاں ہوتی ہیں، پھر خالہ ہوتی ہے، اور پھر باقی کے رشتہ دار آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ سب سے پہلی تربیت لڑکی کو جو یہ دی جاتی ہے، اپنی ساس کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی نند کو کنٹرول میں رکھنا، اور وہاں ساس اور نندیں مل کے ایک الگ سازش کر رہی ہوتی ہیں کہ جی بہو آئے گی تو ہم یوں رکھیں گے، ہم ویسے کریں گے، ہم ایسے کریں گے۔ اب اس میں ایک میجر ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ لڑکیاں جو یا تو غیر شادی شدہ نندیں گھر پہ بیٹھی ہوتی ہیں، یا شادی شدہ نندیں جو ہر دوسرے دن اٹھ کے ماں کے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ماں باپ بڑے منتوں مرادوں سے اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں۔ پہلا تو لڑکیوں کے بارے میں بولوں گی، ان کی شادیاں جب ہو جاتی ہیں تو ماں ان کا پیچھے ہی نہیں چھوڑتی، ہر دوسرے دن منہ اٹھا کے گھر کو آ جانا۔ آپ کی شادی ہو گئی، آپ اپنا گھر سنبھالیں، آپ کو جو پرابلمز ہیں ان کو فیس کریں۔ میں نے پہلے بھی اسی کے ریلیٹڈ ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں نے کہا تھا کہ اگر لڑکیاں اپنی ڈیورس کو سیلیبریٹ کرتی ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ وہ جس ایک کیوس سے گزر کے آتی ہیں انہیں ایک ریفریشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر والے بھی اتنا ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ لڑکیوں کو واپس لے آئیں گے، جی ہم بچے بھی سنبھال لیں گے۔ 4-5 مہینے کا یہ ایک پیمپرنگ سسٹم ہوتا ہے، اس کے بعد وہی لڑکی برڈن بن جاتی ہے۔ بات ہو رہی ہے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی، اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، وہ صرف اکیلی نہیں تھی، شی واز پریگننٹ۔ تو قتل ایک نہیں ہوا، قتل تو ہوئے ہیں۔ ایک اس جان کا ہوا ہے جو بھی اس دنیا میں آئی نہیں تھی، اور ایک اس کا ہوا ہے جو کسی کی بیٹی تھی، کسی کی بیوی تھی، کسی کی ماں تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اس میں خالہ یا خالہ کی بچیاں ذمہ دار نہیں تھیں۔ آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ کے گھریلو انوائرمنٹ اور آپ کی تعلیم، یہ سب ایلیمنٹس آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر
بات آ جائے کہ جی بیوی شوہر کو پسند ہے یا شوہر بیوی کو پسند ہے، تو تیسرا بندہ ہمیشہ ماں یا بہن ہوتا ہے جو آپ کا گھر خراب کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی فیملی ممبر ایسا نہیں ہوتا جو آپ کا گھر خراب کرے. تو کوشش کریں کہ آپ کے جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں. پیسہ، پاور، اپروچ یہ سب یہیں رہ جائے گا. نہ اس لڑکی کے ساتھ گیا، نہ اب اس ماں اور بہن کے ساتھ جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو باتیں اور بھی بہت ہیں، الزامات اور بھی بہت ہیں، لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر ہمارے پلیٹ فارم سے بھی نیگیٹیوٹی پروموٹ ہوگی تو پھر ہمارے اویئرنیس دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے آپ کو سمجھیں. اگر آپ کو کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاگل ہیں. آپ کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے، کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے رابطہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں جیلیسی فیکٹر بہت زیادہ ہے تو کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھائیں. آپ کسی نفسیات کے اچھے سے آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا سکتے ہیں، آپ میڈیسنز لے سکتے ہیں، آپ کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جا سکتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کی زندگی اجیرن کر دیں اور اس کو اس طرح سے مار کر، زیادتی کر کے آپ پھینک دیں. یہ المیہ ہے 2024 کا کہ آج بھی ماں اور بہن اپنے بھائی اور بیٹے کو خوش نہیں دیکھ سکتی. یہ المیہ ہے ہماری پاکستانی سوسائٹی کا کہ یہاں کی مائیں اور بہنیں اپنے بھائیوں کا گھر بستے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. اس بات پہ سوچئے، غور کیجئے. اور یہ جو لڑکیاں شادی کرنے کے بعد بھی گھروں میں اپنی گائیڈ لائن دیتی رہتی ہیں یا اپنی ہر دوسرے دن اپنا منہ اٹھا کر ماں کے گھر آ جاتی ہیں، اپنے گھروں پہ رہ کر اپنے گھر پہ فوکس کیا کریں. یہ تربیت آپ کی ماں کو کرنی چاہیے، لیکن مجبوراً ہمیں اپنے پلیٹ فارمز کے تحت آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھانی پڑتی ہیں، لیکن آپ لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے. آپ لوگوں کے بیجا دخل اندازی کی وجہ سے یہ ایک واقعہ ابھی 3-4 دن پہلے ہوا ہے. تو اس پہ سوچیں، سمجھیں، اور جو بھی آپ کے ایشوز ہیں ان پہ گھر بیٹھ کر مسئلے مسائل کو حل کریں. بات کریں. بات کرنے سے بات بنتی ہے، بگڑتی نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور دوسروں کو جینے دیجیے گا. شکریہ.